السلام علیکم۔ لا ایشوز کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئین پاکستان میں خواتین کو حاصل حقوق۔ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق مل سکیں اور اسلامی طرز زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ پاکستان میں اب تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں گزشتہ چند سالوں سے بطور خاص خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے میرے ملک کی مائیں بہنیں اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہی۔ 1961 میں مسلم آئلی قوانین و آرڈیننس بنا ہی عورتوں کی تکلیف کے ازالے کے لیے تھا، کیونکہ گھریلو تنازعات اور وراثت کے مسائل کا شکار عورتوں کے لیے کوئی قانون سازی نہیں تھی۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کے تحت جو بنیادی حقوق خواتین کو ملے، بدقسمتی سے ان سے بھی خواتین کو کوئی آگاہی ہی نہیں۔ بنیادی حقوق وہ ہوتے ہیں جن کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی اور خود بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر صرف بنیادی حقوق ہی خواتین کو حاصل ہو جائیں تو وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہیں اور ان کو کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہوں ان کی حق تلفی ہو تو اس کے لیے فوراً ہائی کورٹ سے انصاف کے حصول کے لیے آرٹیکل 199 کے تحت رٹ دائر کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں عورتوں کو وہ سارے انسانی حقوق حاصل ہیں جو آئین، قانون، عالمی منشور کے تحت کسی بھی فرد کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور بغیر کسی فرق کے پاکستان کی سب خواتین برابر سلوک کی حقدار ہیں۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو اپنی جان اور آزادی کے تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی کسی بھی عورت کو کوئی بھی انسان قید کر کے نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ کہیں نہیں رہنا چاہتی تو اسے روکنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عورت بالغ ہو۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا ہے۔ بے شک اسلام میں عورتوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی تعلیم یا معاشی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے کون سے قوانین موجود ہیں۔ قانون ایک ہتھیار ہے، مگر یہ تب ہی فائدہ دے سکتا ہے جب آپ کو اس کے استعمال کرنے کا علم ہو۔ لا علم رہنے سے صرف نقصان ہے، اور جاننے اور سیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جاننا ہم سب پر فرض ہے کہ ان کے حقوق اور فرائض کون کون سے ہیں۔ پاکستان کی خواتین کو پاکستان کے قانون کے لحاظ سے جو حقوق حاصل ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ یہ حقوق آئینی حقوق کے علاوہ ہیں۔ اول، فوجداری قانون کے تحت عورتوں کو حاصل حقوق۔ دوم، دیوانی قانون کے تحت عورتوں کو حاصل حقوق۔ سوم، آئلی قوانین کے تحت عورتوں کو حاصل حقوق۔ کسی بھی عورت کی عزت یا شہرت پر حملہ کرنے یا اسے رسوا کرنے پر 10 سال سے لے کر 10 سال سے عمر تک کی سزا یا سزائے موت کی سزائیں موجود ہیں۔ کسی پارک، بازار یا عام جگہ پر کسی عورت کی عزت کی توہین کرنے پر فوری طور پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے، جس کے تحت 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے۔ باہر کام کرنے والی خواتین کے لیے 2010 میں کام کرنے کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے سے تحفظ کا قانون سامنے آیا، تاکہ خواتین باہر نکل کر اعتماد سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی خاتون کو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بلیک میل یا ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ای میل یا فون کے ذریعے NR3C پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ NR3C کا مطلب ہے نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم آف پاکستان۔ یہ NR3C اسی کا مخفف ہے۔ 2015 میں آنے والے سائبر کرائم لا کی وجہ سے اب یہ سینٹر پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور FIA کے تحت بہت سارے مقدمات کو حل بھی کیا جا سکا ہے۔ یہ منجہ بالا قوانین خواتین کے اذہان سے خوف کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ پرسکون ذہن کے ساتھ اپنی قابلیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب خواتین کو روایات کی بھینٹ چڑھنے سے بچانے کے لیے 2011 میں ایک ایکٹ سامنے آیا جس کا نام خواتین دشمن روایات کے امتناع کا ایکٹ 2011 تھا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی رسم و رواج کے نام پر کسی عورت کی زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی اور وراثت سے محروم ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔
اس ضمن میں اگر کوئی ایسا کرے تو 3 سال سے 10 سال تک کی سزائے قید اور 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آئلی معاملات میں بھی خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ 1961 کے تحت نکاح نامہ میں لکھی جائیداد کو رجسٹری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اب نکاح نامے کو تو لازماً پر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں یا نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی لکیریں مار کر نکاح نامے کے کالمز کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ قبل ازیں خواتین کے حقوق پر قدغن لگانے کے لیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ لمبی لمبی لکیریں مار کر اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، مگر اب اس نئی ترمیم کے بعد نکاح نامے کے سارے کالمز کو پر کرنا لازم ہے۔ نہ پر کرنے والے نکاح خواہ کو سزا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر خواتین بہت مضبوط ہیں، مگر بدقسمتی سے ان کو اپنی طاقت کا خود ہی اندازہ نہیں، اور موجودہ قوانین سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ قانون کا کام مظلوم کی داد رسی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ قانون سوئے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہماری خواتین خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو کوئی اور ان کے پر ہونے والے ظلم کے لیے کیسے بول سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ شعور بیدار کریں اور اپنی اور دوسروں کی مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔